آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کربلا کے لیے نکلے آخر تلوار کیوں اٹھائی؟ سوال تو یہی ہے کہ آخر تلوار کیوں اٹھائی؟ حضرت پیر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، یہ میرے پاس کشف المحجوب ہے، اصل فارسی میں میرے پاس ترجمہ ہے۔ کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام امام حسین نے تلوار آخر کیوں اٹھائی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت آئی، تقریباً 2.5 سال خلافت رہی لیکن تلوار نہیں اٹھائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت آئی، تلوار نہیں اٹھائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت آئی لیکن تلوار نہیں اٹھائی۔ اپنے والد محترم حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی خلافت آئی، پھر بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ میری طرف توجہ رکھیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 ماہ خلافت رہی، پھر بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 سال حکومت رہی، پھر بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں جب تک سامنے حق تھا حق کے تابع رہے، جب یزید پلیت آیا تو تلوار اٹھا لی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ جب حق سامنے ہو تو حق کا ساتھ دیں، جب باطل سامنے آ جائے تو تلوار بھی اٹھانی پڑے تو تلوار بھی اٹھا لینی چاہیے۔ تو یہ تلوار اٹھانا باطل کے سامنے، یہ میری اور آپ کی بات نہیں بلکہ امام علی مقام امام حسین کی سنت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، جب حق کی بات آئے تو اپنوں کا ساتھ دیں، جب باطل کا معاملہ آ جائے تو پھر بھی اپنوں کے ساتھ چل پڑے، اگرچہ سگی اولاد ہی سامنے کیوں نہ ہو جائے۔ تو یہ ہمیں طریقہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ جب باطل سامنے آ جائے تو تلوار اٹھا لینی چاہیے۔ اور یہ بات میں نہیں، ولیوں کے امام پیر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کر رہے ہیں کہ جب باطل سامنے آ جائے تو تلوار اٹھا لینی چاہیے۔ کربلا کا منظر میں گہرائی میں نہیں جاتا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی 2 کام نہیں کیے، ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا ذکر نہیں کیا، نمبر 2 میں نے کربلا کے واقعے کو ذکر نہیں کیا۔ کربلا کے واقعہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چل کر کوفے تک آئے، کربلا تک آئے، وہاں پر جو ہوا شہادتیں ہوئیں، یہاں تک باتیں درست ہیں، لیکن آج کل جو اپنی طرف سے من مانیاں کر کے بیان کرتے ہیں، من گھڑت روایتیں بیان کرتے ہیں، ان کا نہ احادیث میں ثبوت ہے نہ ہی تاریخوں کے اندر ثبوت ہے۔ کربلا سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ایک بات یہ کہ باطل کے سامنے ڈٹنا ہے، ایک بات کہ باطل کے سامنے ڈٹنا ہے۔ دوسری بات جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ورثاء کو وصیت کر کے جا رہے ہیں، وہ یہ وصیت کی کہ میری شہادت کے بعد آہو بکا نہیں کرنا، پیٹنا نہیں ہے، سر پر ہاک نہیں ڈالنی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ جو اللہ کی رضا پر راضی رہے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر دوسرا سبق جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں ہمیں دیا وہ یہ کہ سر سجدے میں تھا، یزیدیوں نے سر قلم کر لیا، تو یہ پتہ چلا کہ جب جنگ کی حالت بھی ہونا نماز پھر بھی نہیں چھوڑنی ہے، نماز پھر بھی نہیں چھوڑنی۔ ہمیں تھوڑا سا بخار ہو جائے نا، پہلے تو بات ہم مسجد میں آتی ہی نہیں ہے، اگر آنا شروع ہو جائے تھوڑا سا بخار ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے مسجد ہی نہیں جانا، آج مسجد کیوں چھٹی گئے جی، کیوں جی مجھے بخار ہے۔ وہاں پر جنگ ہے، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، اس کے باوجود امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی۔ البدایہ والنہایہ تاریخ کی معتبر کتاب ہے، فرماتے اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 28 نیزوں کے نشان تھے اور 40 تلواروں کے نشان موجود تھے، یہاں تک آتا ہے کہ 120 سوراخ آپ کے لباس کے اندر تھے نیزوں اور تلواروں کے۔ اس کے باوجود امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی۔ جب نماز پڑھی ہے، سر قلم یزیدیوں نے کر لیا، نیزے پر سر چڑھایا گیا، تو امام علی مقام اس وقت رب کے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب سر قلم ہو گئے، یزیدیوں نے کہا کہ ہم نے سر قلم کر لیا۔ جب سپہ سالار کا سر قلم ہو جائے تو جنگجو کے اندر یہ قانون ہے
کہ سامنے والا ہار جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے امام حسین کے سر کو قلم کیا، دیکھو امام حسین کا سر قلم ہو گیا۔ وہاں پر بیٹھا کوئی دانا شخص بولا دیکھو آج بھی سر بلند امام حسین کا ہے، آج بھی سر بلند امام حسین کا ہے۔ جب جمعے کی نماز کا وقت ہوا، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو اس وقت خطبہ دینے کے لیے جب موجود تھے تو خطبہ دے رہے تھے، تو مؤذن جب اذان پڑھنے لگا نا، تو جب وقت آئی اشہد ان محمد رسول اللہ پر وقت پہنچا، اذان پہنچی، تو حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے یزید دیکھ لے آج بھی اذان کے اندر میرے نانے کا نام ہے، دیکھ لے آج بھی اذان کے اندر میرے نانے کا نام ہے۔ تو یہ حضرت امام زین العابدین کی بلند حوصلہ افزائی کہ اس وقت حالانکہ 72 تن شہید تھے، لیکن اس وقت بھی اگر نام تھا تو نانے کا نام تھا، اذانیں پڑھے تب بھی نانے کا نام، نمازیں پڑھے تب بھی نانے کا نام، اور اسی نانے کے نام کو بچانے کے لیے، اسی نانے کے دین کو بچانے کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں تشریف لے کر آئے تھے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا، سر بلند کر دیا گیا، تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ تو کسی دانا شخص نے کہا یہ سر جھکا ہوا اس لیے ہے کہ امام حسین ابھی بھی سجدے میں ہے، امام حسین ابھی بھی سجدے میں ہے، کہ یہ سجدہ کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور سار قلم کروانا سجدے کی حالت میں امام حسین کی سنت ہے۔ اور آج ہم لاکھوں لوگ اس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے آنے کا مقصد بھول گئے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں مقصد جو پیدا کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، لیکن ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ آخر میں 2-3 باتیں عرض کروں گا، وقت بالکل کم ہے، کہ یہ جو اب ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل بیت طہار کی بیٹیوں کی چادریں اتاری گئی۔ یہ لوگ اب بیان کرتے ہیں، خطبا دوسرے لوگ سارے یہ بیان کرتے ہیں کہ کربلا کے اندر اہل بیت طہار کی بیٹیوں کی چادریں اتاری گئی۔ اس کا کوئی تاریخ کے اندر ثبوت نہیں ہے، آپ تاریخ پڑھیں، حدیث پڑھیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ مجھے بتائیں میرے گھر کے اندر یا آپ کے گھر کے اندر کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ جائے، ہماری بہن بیٹیوں کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے، ہم لوگوں کو باہر بتائیں گے کہ ہمارے گھر میں ہماری عزتیں لوٹی گئی؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جو نواسے رسول ہیں، وہ کیسے اس طرح کی جھوٹی مان غلط باتیں بیان کریں گے؟ وہ کہتے ہیں وہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، میں کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، کھینچ لے کوئی ردائیں یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے۔ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور کربلا کے اندر 10 محرم الحرام جو اتوار کو ہے، تو 10 محرم الحرام کو آپ سبیلے لگائیں، اچھا کام کریں، لیکن ساتھ ساتھ تعلیمات امام حسین کو نہ بھولیے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جناب ہم سبیلے لگاتے رہیں اور نماز کو بھول جائیں، سبیلے لگاتے رہیں تعلیمات امام حسین کو بھول جائیں، وہ تعلیمات جو قرآن و حدیث کے مطابق ہم اس کو بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں تعلیمات امام حسین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔